اور فضل تلاش کرنے کیا مانا ہے کہ دوسری جگہ جا کر تجارت کرو، وہاں سے سامان لاؤ، درآمد کرو، برآمد کرو اور اس سے نفع کماؤ، لیکن تعبیر یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تہجد کا حکم دے رہے ہیں، تہجد کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ فرمایا کہ بہت سے لوگ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے کہ تم آدھی رات تک یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ زیادہ تر کھڑے رہو نا رات کو اور سوائے تھوڑے حصے کے، اور اگر چاہو تو اس میں سے کمی کر لو، کچھ بڑھا لو، یعنی زیادہ وقت گزارو کاہے میں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہونے میں وقت گزارو۔ لیکن آگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، کچھ ایسے ہوں گے جو سفر کر رہے ہوں گے۔ سفر کیوں کر رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی روزی تلاش کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، تجارت کا۔ تو یہ اس کے بارے میں فرمایا، اس کے لیے تخفیف کر دی، اس کے لیے تخفیف کر دی کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ تو جگہ جگہ قرآن کریم رزق حاصل کرنے کے ذرائع کو اور روزی کمانے کے ذرائع کو تعبیر کرتا ہے فضل من رب اللہ، اللہ کا فضل، اب تمہارے پروردگار کا فضل۔ یہ کیوں کر رہا ہے؟ سیدھا سادہ لفظ کہتے ہیں تجارت کا، زراعت کا، روزی کمانے کا، رزق حاصل کرنے کا، لیکن بار 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 جہاں ذکر آتا ہے رزق کا تو فضل من ربکم، تمہارے اللہ کا فضل ہے، تمہارے پروردگار کا فضل، یہ بتانے کے لیے کہ کسی وقت اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ جو کچھ تمہیں رزق حاصل ہو رہا ہے وہ صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ ہے۔ قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اگر فرض کرو کہ تم ایک کسان ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کام کرو گے؟ بھئی زمین کو ہموار کر لو گے اور اس میں بیج ڈال دو، پانی دے دو، بس۔ اس بیج جو ہے وہ اندر جا کر کس طرح پرورش پر پائے گا کہ چھوٹا سا بیج ہے اور اس میں سے کوپل نکل رہی، اور وہ کوپل چھوٹی سی اتنی ہلکی باریک اور اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک انگلی سے اس کو مار دو ختم ہو جائے، لیکن وہ کوپل زمین کا پیٹ پھاڑ کر، اتنی بھاری زمین کا پیٹ پھاڑ کر وہ نکل کے باہر آ رہی، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر ہوائیں بھیجی جا رہی ہیں، اس کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو رہی ہے، اور وہ کوپل بڑھ بڑھ کے پودا بن جاتی ہے، پودا بن کر وہ درخت بن جاتی ہے، درخت بن کر تمہارا رزق حاصل ہو جاتا ہے۔ تم کہتے ہو میں نے اگایا، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے یہ جو گندم ہے یا چاول ہے یا یہ اجناس ہے میں نے اگائی، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم ہو اگانے والے یا ہم ہیں اگانے والے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی سب جو وہ کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے، معاملہ بھی مزارعات کا کیا ہوا ہے تو بھی شریعت کے مطابق اس کے تمام احکام اس کے اوپر جاری ہو رہے ہیں، لیکن ساری زندگی کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، میرے ہاتھ کا کمال نہیں ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی دینے والا دے رہا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ کہو کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بیج ڈالا تھا تو ہاتھ کہاں سے آ گیا تھا بھائی، اور وہ ہاتھ میں یہ قوت کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ بیج ڈا کے اس میں ڈال دے؟ اگر کسی وقت میں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے، ہاتھ چھل ہو جائے، مفلوج ہو جائے، کیا کر لو گے؟ تو لہذا یہ جو کچھ تم کھیتی کر رہے ہو، یہ جو کچھ نکل رہا ہے یہ تمہارے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ جل جلالہ کے فضل کا کرشمہ ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تم اگر فرض کرو تاجر ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہو کہ بھئی تھوڑا بہت سرمایہ کہیں سے اکٹھا کیا اور دکان خرید لی اور اس کے اوپر کوئی کام شروع کر دیا، مال لا کے ڈال دیا اور بیٹھ گئے بیچنے کے لیے۔ تو اول تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا، اور یہ تم نے مال تمہارے پاس کہاں سے آ گیا تھا، یہ تمہارے اندر صلاحیت کس نے پیدا کر دی تھی کہ اس کو تجارت کرنے کا سلیقہ آ جائے تمہیں؟ اور پھر اگر دکان کھول کے بیٹھ گئے، گاہک آتا ہی نہیں، دکان بھری ہوئے سامان سے اور گاہک نہیں آ رہا، تو کہاں کیا فائدہ اس تجارت کا؟ لیکن وہ کون ہے جو گاہک بھیج رہا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہارے پاس گاہک بھیج رہا ہے اور اس گاہک کے بھیجنے کے نتیجے میں تم نفع کما رہے ہو؟
یہ کبھی خیال آتا ہے؟ قرآن اس طرح متوجہ کرتا ہے کہ فضلا من ربکم، گاہک جو ہے وہ بھیجنے والے بھی ہم ہی تو ہیں. تم نے زیادہ سے زیادہ تم نے اعلان کر دیا بھائی جس کو لینا ہو آ کے لے جائے. کسی کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ جا کے وہاں سے مال خرید لو، یہ کون پیدا کر رہا ہے اس کے دل میں؟ اللہ اکبر. سعودی عرب میں ایک مرتبہ تو اوسط گیا تھا جب بہت کم عمر تھا، 8-9 سال عمر تھی. حضرت صاحب سن 1951 میں، سن 1951 میں، یعنی تقریباً 49 اور 23 میں کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 74 سال. تو اس میں چھوٹا سا تھا، 8-9 برس میری عمر تھی. تو جی ہاں جیسا تو، اور وہ ملک سعود کا زمانہ تھا، عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز جو اصل بانی ہے مملکت سعودی عرب کا. خیر اس وقت کی باتیں بھی الحمدللہ یاد ہیں. اور اس وقت میں جو منظر تھا، جو ماحول تھا، وہ بڑی حد تک قریب تھا اس عہد صحابہ اور عہد رسالت سے. لوگوں کے اندر سادگی تھی، لوگوں میں تقویٰ تھا، لوگوں میں ذکر اللہ تھا. پھر دوبارہ ذرا کچھ ہوش کی حالت میں جو بعد میں جانا ہوا سن 1963 میں، 1963 میں، تقریباً 12 سال بعد. اس وقت میں پڑھ بھی چکا تھا، دورہ حدیث فارغ ہو گیا تھا، پڑھانے لگا تھا. تو میں اور میرے بھائی بلی نادی صاحب ہم دونوں عمرے کے لیے گئے تھے، پانی کے جاتے. اس وقت بھی جو جا کر دیکھا وہاں کا ماحول، تو اس میں بڑی خیر تھی اور کچھ اسلامی معاشرے کے نظارے نظر آتے تھے. وہاں پر جو لوگ مقیم تھے ہمارے پاکستانی، ہندوستانی، وہ تھے کہ جو کسی دنیا کمانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ حرمین شریفین کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. وہاں پڑے تھے، اس لیے پڑے تھے کہ بھئی یہاں پر جس طرح بھی ہو، تنگی ہو، ترشی ہو، یہاں پر گزارا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کر دے گا تو یہیں جنت المالا میں، جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرما دے گا. تو زیادہ تر ہندوستان پاکستان سے آنے والے جو تھے وہ اس قسم کے. وہاں اس زمانے میں کوئی یہ تیل کی ریل پیل تو تھی نہیں، لہٰذا اس میں کوئی ملازمتیں کو اچھی مل رہی ہیں، زیادہ تنخواہیں مل رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. تو وہاں ایسے لوگ رہتے تھے اس زمانے میں. بڑی خیر. اب جب میں موازنہ کرتا ہوں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے اس وقت میں اور آج کے وقت. وہاں ایک ہمارے ہندوستانی بزرگ تھے جو وہاں پر رہتے تھے، تاجر تھے، لیکن پڑے تھے اسی لیے کہ بھئی یہاں کی مٹی مل جائے. انہوں نے واقعہ سنایا کہ جی اسی زمانے کا کہ میں ایک مرتبہ ایک بازار میں گیا، کپڑا مجھے خریدنا تھا. تو ایک دکان تھی، اس کے اوپر میں گیا، میں نے کپڑا پسند کیا، بھاؤ وغیرہ طے کر لیا. تو جب بھاؤ طے کر لیا تو میں نے کہا بھائی اتنے گز نکال کے دے دو مجھے پیسے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ کہ ہاں پسند ہے. اچھا یہ قیمت ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ہاں ٹھیک ہے. تو ایسا کریں کہ یہی کپڑا سامنے کی دکان میں اسی قیمت پر آپ کو مل جائے گا، جا کے وہاں سے لے لیں. اس نے کہا بھائی میرا معاملہ تو آپ سے ہوا اور آپ ہی سے میں نے پیسے طے کیے، اب پتہ نہیں وہاں کیا. کہہ لیں نہیں اسی قیمت پہ آپ کو مل جائے، وہاں جا کے لے لیں. کہا کیوں؟ آخر میں آپ کو چھوڑ کے جب معاملہ سارا آپ سے ہوا ہے، بات چیت آپ سے ہوئی، سودا آپ سے ہوا، تو وہاں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ کہا پہ اس کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو مل جائے گا، لے لیں وہاں سے جا کے. تو آخر میں جب میں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے وجہ نہ بتائیں. اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ صبح سے میرے پاس 5-7 گاہک آ چکے ہیں اور مجھے کافی پیسے مل گئے ہیں 5-7-10 گاہکوں سے. میرا جو سامنے میرا بھائی بیٹھا ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو میں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کہ اس کی بھی بکری ہو جائے. یہ تھا وہ معاشرہ جو پیدا کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو یہ کہے کہ دکان کھولے بیٹھا ہے اسی لیے بیٹھا ہے کہ بیچے گا. آدمی تیار ہے، لینے کو تیار ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ یہ مجھ سے مت لو، اس سے جا کے لے لو، کیونکہ اس کے پاس میں نے دیکھا صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ میں حیران رہ گیا اس کی اس بات سے. اور میں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ ایسی بات ہے کہ تو مجھے اس پر عمل کرنا ہی ہوگا. تو میں گیا دوسری دکان پر اور جا کے میں نے دوسرے سے سامان خریدا، وہ کپڑا خریدا. تو اب کس نے اس کے دل میں ڈالی یہ بات؟ کس نے اس دکاندار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں نہ بیچوں، میرا بھائی جو سامنے بیٹھا ہے وہ بیچے؟ اور کس نے اس خریدار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس کی بات مان کر وہاں چلا جاؤں؟ اگر یہ خرید کے چلا جاتا وہ بیٹھا رہتا. تو یہ گاہک کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، سارا کچھ سامان لے کے بیٹھ جاؤ،
کوئی زبردستی ہے تمہاری کسی کے اوپر کہ وہ آ کر تم سے سامان خریدے؟ بھیجنے والا کوئی اور ہے، وہی بھیج رہا ہے۔ ہمارے بڑے بھائی جو مولانا ذکی کیفی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، وہ دکان تھی ان کی ذرا اسلامیات لاہور میں، تو کتابوں کی دکان تھی، تو وہ بھی دینی کتابیں اب بھی ہے وہ دکان ان کے بیٹوں کے پاس ہے۔ تو وہ خود اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو جب بیدار ہوا تو سخت بارش ہو رہی تھی، تیز بارش موسلادھار، اور سڑکوں میں پانی کھڑا ہوا تھا، چلنا مشکل تھا۔ تو میرے دل میں آیا کہ آج دکان جا کے میں کیا کروں گا، کیونکہ اس بارش میں کون ہوگا کہ جو کوئی دینی کتاب خریدنے کے لیے آیا۔ اگر فرض کرو کوئی اسکول کی کتاب ہو، کوئی کالج کی کتاب ہو، اس کی امتحان ہو رہا ہو، اس کے لیے ضرورت ہو، ایسا کچھ ہے نہیں، میرے پاس تو دینی کتابیں ہیں ساری، تو اس بارش میں کون میرے پاس خریدنے آئے گا، لہذا میں آج چھٹی کر لوں تو اچھا ہوگا، دل میں یہ خیال ہے۔ لیکن چونکہ بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت لاڈلے تھے، تو حضرت کہہ لیں گے دوسرا خیال یہ آیا کہ ارے بھائی کیا سوچ رہے ہو تم کہ گاہک آئے گا نہیں آئے گا، گاہک بڑھانا تمہارا کام ہے، تمہارا کام تو دکان کھول کے بیٹھنا ہے، گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام ہے، تم اپنے حصے کا کام کر لو، اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑ۔ تو کہتے ہیں میں گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر جا کر میں دکان کھولی اور بیٹھ گیا، جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر، قرآن شریف بہت پڑھتے تھے ماشاءاللہ، تو میں جا کے بیٹھ گیا، پھر کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آ کر کتابیں خرید رہے ہیں، چھتری لگا لگا کر لوگ آ رہے ہیں اور خریداری کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ ہے فضل من ربکم، یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دکان کھول رکھی ہے تو، کاشت کر رہے ہو تو، کہیں ملازمت کر رہے ہو تو، کون ہے جس نے تمہارے ملازم رکھنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ تمہیں ملازم رکھ لے؟ کتنے ہیں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، ڈگریاں بھی لے کے پھرتے ہیں اور ملازمت نہیں ملتی۔ تو اس جس کے پاس تم جا کے ملازمت کر رہے ہو، اس کے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ تمہیں رکھ لیں؟ تمہارے پاس کوئی طاقت تھی کہ اس کو مجبور کرتے کہ میرے ملازم رکھ لو؟ پھر اس ملازمت کے پہلے تمہیں اہلیت کس نے دی، کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اس ملازمت کے اندر مناسب تمہاری تنخواہ مقرر ہو گئی۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سوائے اللہ جل جلالہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو کسی قسم کی بھی روزی ہو، چاہے کاشتکاری ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، کوئی چیز بھی ہو، وہ پروردگار کے فضل کے بغیر تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور پھر چلو گنتی میں تم نے کچھ روپے کما لیے، چاہے زراعت سے کمائے، چاہے تجارت سے کمائے، چاہے ملازمت سے کمائے، اس گنتی میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ تمہاری ضروریات پوری کر دے۔ آج آپ دیکھو ایسے بھی ہیں جن کی تنخواہ لاکھ ہے، لاکھ سے اوپر ہے، ایسے بھی ہیں جن کی روزانہ آمدنی لاکھوں میں ہے، اور وہ بھی ہیں جن کے ماہانہ تنخواہ 30,000 ہے یا 35,000 ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ وہ 35,000 والے کو بھی کھانا دے رہا ہے اور لاکھ والے کو بھی دے رہا ہے، اور جو حلال طریقے سے کما رہا ہے 30-35، تو اس کو ایسا ضمیر کا سکون اللہ نے عطا فرمایا ہے جو بڑے بڑے لکھ پتیوں اور کروڑ پتیوں کے کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا معاملات کا ایک پہلو شریعت والا ہے جو فقہ بیان کرتا ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ جائز، یہ ناجائز وغیرہ وغیرہ، یہ مکروہ، یہ فاسد، یہ باطل۔ لیکن یہ پہلو کہ آدمی جب اپنے روزی کمانے کا کوئی بھی اقدام کرے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ کیا جڑا رہے؟ کہ یہ دینے والا وہی ہے، اسی کا فضل و کرم ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ روزی مل رہی ہے۔ اس بات کا اس کے دل میں یہ بات اس طرح گھر کر جائے کہ ہر لمحے اس کو یہ مستحضر ہے۔ یہ کام کراتا ہے طریقت اور تصوف، یہ کراتا ہے کہ تم بے شک تجارت کرو، بے شک زراعت کرو، بے شک ملازمت کرو، لیکن یہ بات کسی وقت تمہارے دل سے غائب نہ ہو کہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور میں سے زیادہ سے زیادہ مجھے تھوڑی کوشش کرنی ہے، اس کوشش کے لیے بھی میں محتاج ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لہذا میں ہر قدم پر
اپنے پروردگار سے رابطہ قائم رکھوں، رابطہ قائم رکھوں. جا رہا ہوں، دکان کھول رہا ہوں تو میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو. یا اللہ میں دکان تو کھول رہا ہوں، اس میں پھر برکت آپ عطا فرمائیے. کوئی آمدنی ہوئی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے یا اللہ آپ نے فضل و کرم سے یہ مجھے آمدنی عطا فرما دی، یا اللہ اس کو میرے لیے مبارک فرما دیجیے گا، اس میں برکت ڈال دیجیے گا. یہ عادت بن جائے، عادت بن جائے. ایک تو بات ہوتی ہے جسے تھیوری کی بات کہتے ہیں، نظریے کی بات کہتے ہیں. نظریہ تو الحمدللہ سب کو حاصل ہے کہ نہیں، عقیدہ ہے کہ نہیں. یہ عقیدہ ہے اور یہ نظریہ پتہ ہے کہ بھائی جو کچھ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے. لیکن وہ اس کا دھیان رہتا ہے کہ نہیں رہتا. وہ دھیان رکھواتا ہے طریقت والا، وہ دھیان پیدا کرتا ہے. یہ دھیان پیدا کرتا ہے. ورنہ قارون تھا، قارون سے کہا تھا کہ قارون کو جب بڑا خزانہ، قرآن میں یہ ہے کہ اس کے خزانے ایسے تھے کہ صرف اس کی چابیاں جو ہیں، صرف چابیاں اتنی بھاری تھیں کہ ایک پوری جماعت اس کو اٹھایا کرتی تھی. چابیوں اتنے خزانے پھیلے ہوئے تھے. تو اس سے کہا کہ ابتغ فیما آتاک اللہ آخر، کہ تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں تم اپنی آخرت کا سامان کرو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا کے اندر تمہیں جو حصہ اللہ نے دیا ہے اس کو بھولو نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مال کو سب سارے صدقہ کر دو، اپنا حصہ رکھو. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی احسان سے کام لو. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرو. جب اس سے یہ کہا گیا کیا جواب دیتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ سارا جو کچھ مجھے مال ملا ہے یہ تو میرے علم کی بنیاد پر. مجھے علم ہے کہ کس طرح پیسہ کمایا جاتا ہے، اس علم کی بدولت مجھے سب کچھ مل گیا. تو یہ قانونی ذہنیت ہے کہ جو کچھ ملا میری صلاحیت سے ملا، میری قوت بازو سے ملا، میری محنت سے ملا، میری کوشش سے ملا. یہ قانون والی ذہنیت. اور ایک مسلمان کی ذہنیت جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہو، وہ یہ کہ ملا ہے، جو کچھ ملا ہے وہاں سے ملا ہے. ہاتھ پاؤں میں طاقت ملی ہے تو وہاں سے ملی ہے. ذہن اور دماغ میں طریقے آئے ہیں تو وہ وہاں سے آئے ہیں. جو کام میں کر رہا ہوں اس کام کے اندر رزق دینے والا کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. یہ نظریہ اور عقیدہ تو ہے، لیکن یہ نظریہ اور عقیدہ دل میں اس طرح سما جائے کہ جب کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے شکر ادا کرے. ایک مرتبہ بھائی سوچ کے بیٹھ گئے کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہو رہا ہے، بس سوچ کے بیٹھ گئے تو عقیدہ تو صحیح ہو گیا الحمدللہ. لیکن دھیان نہیں ہے. جب معاملہ ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، گاہک پہنچ رہے ہیں، پودا اگ رہا ہے، پھل بن رہا ہے، پھل حاصل ہو رہا ہے، اس وقت یہ دھیان نہیں ہے. تو طریقت یہ کہتی ہے کہ یہ دھیان اپنے رنگ و پے میں سنبھالو، یہ طریقت کہتی ہے. تو طریقت جو ہے وہ دراصل شریعت ہی کا تکمیلہ ہے، اس کی روح ہے کہ جو فقہی احکام پڑے ہیں، جائز اور ناجائز کے احکام پڑے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں جوڑ دیں. سارے تصوف کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے ایسا مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت وہ دماغ سے جدا نہ ہو. یہ ہے طریقت کا حاصل. ہمارے حضرت والا اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ نادان بچہ وہ کہیں باہر کھیلنے کے لیے گیا، کسی نے اس کو ستا دیا، کوئی مار دیا یا کوئی تکلیف پہنچا دی، تو بے ساختہ اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ امی. بے ساختہ اس کے منہ سے، حالانکہ پتا ہے کہ امی ہے نہیں یہاں پر، لیکن آواز اسی کو دے گا کیونکہ جانتا ہے کہ میری جو کچھ کائنات ہے وہ میری ماں ہے اور میری ساری ضرورت کو پورا کرنے والی وہ ہے. تو اگرچہ وہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اسی کو پکارے گا. تو ہمارے فرمایا کرتے کم از کم ایسے تو بن جاؤ جیسے کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ ہر وقت اسی کو پکارو. جو تکلیف آ رہی ہے وہ اس سے کہو، جو پریشانی ہے وہ اس کے سامنے کہو. دوسروں سے کہتے پھرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اس سے کہو جو دینے والا ہے، جو فضل اپنے فضل سے تمہیں عطا فرماتا ہے. یہ عادت ڈالنا مقصود ہے طریقت کا کہ ہر وقت تو جو کچھ بھی ہے، مال ہے، پیسے ہیں، لیکن دل ان میں اٹکا ہوا نہیں. دل ایک ہی کے لیے ہے، ایک ہی کے لیے اللہ نے بنایا ہے،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ داخل ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ لہذا دل کو سنبھال کے رکھو اور اس کو صرف اللہ کے لیے مخصوص رکھو۔ میرا ایک شعر ہے کہ پہلے کبھی میں آسی تغل کیا کرتا، الف سین سے عین صاد سے نہیں، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل بنایا کس لیے؟ اپنے لیے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے شکر سے، اس کی عظمت سے، اس کی حکمت سے ہر وقت اس میں مشغول رہے۔ تو آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور یہ دل اللہ کے لیے اس وقت بنتا ہے جبکہ اس پر چوٹیں پڑیں۔ چوٹیں پڑے کہے گی کہ خواہشات نفس جو ہے وہ دل کو للچا رہی، یہ کام کر لو بڑا مزہ آئے گا، یہ گناہ کر لو بڑا لطف آئے گا۔ یہ خواہشات نفس اور شیطان انسان کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن جب آدمی دل پر چوٹ لگا کر کہتا ہے کہ نہیں، یہ خواہشات، میں اس خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا، میں تو اللہ کی خاطر خواہشات کو کچل کے رکھوں گا، تو جب وہ کچلتا ہے تو اس کچلنے کے نتیجے میں باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قلب میں باری تعالیٰ برود مسعود فرماتے ہیں جب آدمی اس کو چوٹ لگاتا ہے۔ تو جتنی چوٹیں لگاؤ گے، یعنی چوٹیں لگانے کے معنی یہ کہ نفس کی خواہشات اور گناہوں سے اس کو بچاؤ گے اور اس کو یعنی ان خواہشات کو تباہ کرو گے، تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرمائے۔ پھر اگر خالی رکھو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو خانہ خالی نہ دیو میں گرت، جو خالی گھر ہوتا ہے اس کو آ کر جن پکڑ کر جن داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی کیا تو اس میں وہ جنات شیطان داخل ہو جائیں گے اور تمہیں گناہوں کی طرف لے جائیں گے۔ لہذا ذکر سے اس کو آباد رکھو۔ اللہ اکبر، جتنا اس کو توڑو گے خواہشات کو، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، وہ دل کو کہہ رہا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئے نہ ہے وہ آئے نہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز۔ جب یہ دل ٹوٹتا ہے تو زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اس آئینہ بنانے والے کی نگاہ میں، اس کے نزدیک زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، زیادہ پیارا ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے خواہشات نفس کو میری خاطر کچل رہا ہے، تو وہ پھر اس کی تجلیات قلب پر وارد ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرا بھی ایک شعر ہے کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا۔ تو وہ یہ ایک مرتبہ درد اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے اپنی رحمت سے ہم سب کے اندر کہ دل جو ہے نا وہ ہر وقت مشغول ہو یا اللہ کے ذکر سے یا اللہ سے مانگنے سے یا اللہ کا شکر ادا کرنے سے، ہر وقت اس کام میں مشغول ہو۔ جو کوئی چھوٹی سی چھوٹی حاجت پیش آئی اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، چاہے دل میں مانگ، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، دل یہ ہر وقت اس طرف لگا رہے۔ اور جب کوئی نعمت حاصل ہو تو دل اس پر شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد لک الشکر، آپ کا فضل و کرم ہے، آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو۔ اور اچھی حالت میں دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ طریقت ہے۔ حضرت حکیم الامت قدس تعالیٰ سرہ کا یہ ارشاد میں نے بار بار سنایا ہے، اور جتنی بار سنایا جائے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت، جنہوں نے طریقت کی وادی کو چھان کر اور اس کے تمام نشیب و فراز سے گزر کر اس کے اوپر علوم و معارف کے دریا بہا کر کتابیں لکھ کر باز کہہ کر تصوف کی ساری وادی کو چھانا۔ اب وہ کہہ رہا ہے وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے کہ جب کبھی
नफ्स किसी शरई वाजिब की अदायगी में रुकावट बने, सुस्ती पैदा करे, तो सुस्ती का मुकाबला करके आदमी उस ताअत को अंजाम दे। और जब कभी नफ्स इंसान का वो किसी गुनाह पर आमादा करे तो उस नफ्स के तकाजे का मुकाबला करके, जबरदस्ती मुकाबला करके उससे बचे। ये हासिल था उनका। और फरमाया जिसको ये हासिल हो गया तो समझो कि तरीकत का मकसूद हासिल हो गया। और फरमाया कि इसी से ताल्लुक अल्लाह पैदा होता है, इसी से बाकी रहता है और इसी से तरक्की करता है। चोटें लगाओ दिल पे, चोटें लगाओ। ये ख्वाहिश हो रही है, नहीं करूंगा। ये ख्वाहिश हो रही है, नहीं करूंगा। ये मुतालबा हो रहा है मुझसे शरीयत का, तो चाहे दिल मान रहा हो ना मानो, करूंगा। बस ये है हासिल सारे। और ये उसी वक्त होता है जबकि इंसान को जो है ना अल्लाह तबारक व तआला की याद उसके कल्ब में समा जाए। क्या हर हर कदम पर, हर हर मरहले पर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसका दिल कर रहा हो। तो यह है तरीक़त। और इसका हासिल करना भी इतना ही जरूरी है जितना कि शरई अहकाम पर अमल करना। और शरई अहकाम पर अमल इसके बगैर अधूरा। जब यह हो जाता है तो फिर इंसान का दिल अटका हुआ सिर्फ अल्लाह के साथ। जाहिर में वो सब कुछ कर रहा होता है, दुनिया के काम भी कर रहा है, सभी अंजाम दे रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, तिजारत भी कर रहा है, मगर दिल एक ही तरफ। हमारे अजवाली साहब उसकी मिसाल देते थे कि जैसे कुतुब नुमा होता है ना, कुतुब नुमा जो है उसकी सुई हमेशा शुमाल की तरफ रहती है ना। उसको कितना घुमाओ, हर तरफ से उसको घुमा के देख लो, सुई उधर से नहीं हटेगी, शुमाल की तरफ रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिल की सुई हमेशा अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ कर दे, हर हाल में, खड़े बैठे लेटे। अल्लज़ीना यज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, और सोचते रहते हैं इस आसमान और जमीन की तख्लीक के बारे में। रोज देखते हैं सूरज निकल रहा है, रोज देखते हैं चांद निकल रहा है, रोज देखते हैं बादल आ रहे हैं, लेकिन कहां से आ रहे हैं, कौन निकाल रहा है, उसकी तरफ ध्यान आमतौर से नहीं जाता। जब अल्लाह जल्ल जलालुहु का जिक्र, उसकी याद दिल में समा जाती है तो सूरज देखेगा तो वहां भी अल्लाह ही नजर आएगा, चांद देखेगा वहां भी अल्लाह ही नजर आएगा, बादल उमड़ेंगे तो वहां पर भी अल्लाह ही नजर आएगा। तो वहां दर हकीकत वो इस तरह उसकी जिंदगी गुजरती है तो वो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु का लाडला बन जाता है, लाडला बन जाता है। हमारे मशहूर एक शायर थे बहजाद लखनवी, मरहूम, नाते बहुत अच्छी कहते थे, गजल भी कहते थे। उनका एक शेर है मुझे बहुत पसंद है कि वो कहाँ का राह रो है, उसे क्या मिलेगी मंजिल। वो कहाँ का राह रो है, राह रो कहते हैं ना मुसाफिर को, वो कहाँ का राह रो है, उसे क्या मिलेगी मंजिल, जिसे हर कदम पे हर सू तू ही तू नजर ना आए, जिसे हर कदम पे हर सू तू ही तू नजर ना आए। तो ये बात पैदा होती है मुजावलत से, सोहबत से, तफक्कुर से, सोचने से, कि आदमी जब तिजारत भी कर रहा है, रोजी भी कमा रहा है, लेकिन जहन इस तरफ रहे कि ये फजल कहीं और से आ रहा है। जो जो ये मश्क करेगा बंदा तो उसी तरह उसको फिर हर जगह अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। और यही है मंजिल, ताल्लुक में अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत कर। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हम सबको अता फरमा दे।